نہیں میرے پاس. کہا نہیں میں نہیں جانے دوں گا. اگر کچھ نہیں ہے تو یہ مکھیاں جو اڑ رہی ہیں، مکھی پکڑ کر کے اس کو تم چڑھا دو، تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا. کہا بہت آسان یہ ہے، میری زندگی بچ جائے گی، میری جان بچ جائے گی، اس میں کون سی بہت بڑی قیمت لگ رہی ہے. ایک مکھی پکڑ لیا اور اس بت پر چچا جان آپ سن لیجئے کہ اگر ایک ہاتھ میں یہ سورج لا کر کے رکھ دیں اور یہ دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر کے رکھ دیں اور کہہ دیں کہ میں اس دعوت توحید سے رک جاؤں تو میں کبھی نہیں رک سکتا. آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا. یہ کہہ کر کے آپ اٹھ کر کے جانے لگے. اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو. یعنی سوال بھی اللہ سے اور مدد بھی اللہ سے. یہ مختصر طور پر نبی اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھا دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت توحید دے رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کی باتیں سن کر کے لوگ اکٹھا ہوتے، لیکن توحید سے روکنے والے پیچھے پیچھے رہتے. اور سب سے آگے آگے کون رہتا تھا؟ تو کوئی دوسرا نہیں، آپ کا چچا کیا ہے؟ ابو لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. بلى كذبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا ساحر عليم. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واعبدوا اللہ ولا تشركوا به شيئا. وقال الله تعالى في موضع آخر قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء اور رسول پر، بالخصوص ہمارے آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک مکمل سورہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اور ایک چھوٹی سی آیت کا ایک ٹکڑا ہے جو سورہ نساء کے اندر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام مسلمانوں کو ایک بہت بڑا پیغام ان آیتوں کے ذریعے سے دے رہا ہے. بہت ہی اہم پیغام ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء کی جو آیت کا ایک حصہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، کون سا سبق دے رہا ہے، کون سا وہ بڑا پیغام دے رہا ہے. سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کا پیغام دیا اور شرک سے روک دیا. اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم پکے سچے موحد بنے، توحید پرست بن جائیں. اگر ہم نے اس توحید میں ذرہ برابر ملاوٹ کی
تو ہمارا یہ مسجد میں آنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، دیگر سارے اعمال ہمارے برباد ہو جائیں گے اگر ہم نے ملاوٹ کی۔ تو یہ ایک بہت بڑا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دیا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توحید کا پیغام لے کر کے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے سارے انبیاء کو مخاطب کر کے کہا، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مخاطب کر کے کہا کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ کیا نبی شرک کر سکتا ہے؟ نبی تو توحید کا پیغام لے کر کے آئے تھے، ان سے صادر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے نبی اگر آپ سے بھی شرک صادر ہو جائے تو آپ کے سارے عمل یہ برباد ہو جائیں گے۔ تو ہم کو یہ کون گارنٹی دے گا؟ ہمارے یہ عمل کیسے محفوظ رہیں گے اگر ہم نے اس توحید کے ساتھ ملاوٹ کی؟ کیا ہے توحید؟ ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے دامن کو شرک سے پاک رکھنا، یہ ہماری پیشانی ہے۔ یہ اگر جھکے تو صرف اللہ کے سامنے جھکے، یہ ہاتھ ہم پھیلائیں تو صرف اللہ کے سامنے پھیلائیں، ہم اپنی حاجت اپنی ضرورت کی چیزیں مانگیں تو صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ یہ توحید ہے۔ ایک آدمی نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ ذرا توحید بتائیے کہ توحید کس کو کہتے ہیں، ذرا مختصر میں بتائیے گا، 2 لفظوں میں بتا دیجئے کہ توحید کسے کہتے ہیں۔ سنیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کیا فرمایا تھا، اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو، جب مدد مانگو تو اللہ سے مدد مانگو۔ یعنی سوال بھی اللہ سے اور مدد بھی اللہ سے۔ یہ مختصر طور پر نبی اکرم مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو سمجھا دیا۔ میرے بھائیوں، آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے مسلمان ایسے ملیں گے جو ایک طرف اللہ کو ایک مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ توحید میں ملاوٹ کر دیتے ہیں۔ وہ کیسے کرتے ہیں؟ وہ توحید کی لذت سے ناشنا ہے، حقیقی توحید کو نہیں جانتے ہیں، جو شرکیہ عقائد ہیں، جو شرکیہ اعمال ہیں، اس میں وہ گرفتار ہے۔ غیر اللہ کو حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور آج درگاہیں آباد ہیں، آج مزار آباد ہیں، یہ توحید میں ملاوٹ ہو رہی ہے۔ سجدے کرتے ہیں درگاہوں پر جا کر کے، مزاروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر جا کر کے سجدے کرتے ہیں، ان کی قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، ان سے مدد بھی مانگتے ہیں۔ یہ ہے توحید میں ملاوٹ۔ اگر یہ توحید میں ملاوٹ ہوئی تو ہم یہ جو اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے عمل کو ضائع اور برباد کر دے گا۔ تو ضرورت کیا ہے کہ ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ اپنے دل سے غیر اللہ کی محبت کو ہم نکال دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت کو اپنے دل میں سما لیں اور ایک اللہ کی عبادت کریں۔ یہی تو کلمہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا تو یہی دعوت توحید کے لیے تو بھیجا تھا۔
کہ خالص اللہ کی طرف دعوت دیں، لوگ شرک سے بچتے رہیں، ایک اللہ کی عبادت کریں؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ جو انبیاء نے اپنی قوم کو دعوت دی تھی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے اندر فرما رہا ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، صرف ایک اللہ کو سمجھو، دوسرے در پر مت جاؤ، تمہارا معبود حقیقی صرف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور یہی دعوت ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعوت توحید لے کر کے آئے تھے۔ کیوں آئے تھے؟ اس لیے کہ جس قوم میں رہتے تھے وہ قوم غیر اللہ کی پوجا کرتی تھی، سینکڑوں دیوی دیوتاؤں کو اپنا معبود سمجھتی تھی، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عقیدہ یہ مذاق تھا، جو ہے نہیں سمجھتے تھے، وہ شرک کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو دعوت توحید دے رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی باتیں سن کر کے لوگ اکٹھا ہوتے، لیکن توحید سے روکنے والے پیچھے پیچھے، اور سب سے آگے آگے کون رہتا تھا؟ تو کوئی دوسرا نہیں، آپ کا چچا کیا ہے؟ ابو لہب، سب سے آگے آگے رہتا تھا وہ۔ آپ کہتے تھے یا ایھا الناس، وہ بھی پیچھے سے کہتا تھا یا ایھا الناس۔ آپ کہتے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہ کیا کہتا پیچھے پیچھے؟ یا ایھا الناس، اے لوگو لا تصدقوہ فإنہ کذاب، اس کی بات مت مانو، یہ تو جھوٹا ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ دیوانہ ہے، یہ مجنوں ہے، یہ پاگل ہے، مت اس کی بات کو سنو۔ یہ پیچھے پیچھے روکتا تھا، اور یہی نہیں، روکنے کے ساتھ ساتھ آپ کو اذیتیں دیتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، پتھروں سے بھی مارتا تھا، لیکن آپ ساری اذیتوں کو، ساری تکلیفوں کو صبر کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے اور یہی پیغام دیتے رہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آپ کی آواز میں کشش تھی، آپ کی آواز میں مٹھاس تھی، آپ کی آواز میں تاثیر تھی، لوگ آتے تھے، آپ کی باتوں کو سنتے تھے اور شرک اور بدعت سے توبہ بھی کرتے تھے، شرک بت پرستی جو رائج تھی توحید کی طرف آ جاتے تھے۔ اور منظر یہ ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں کو برداشت کر کے پیغام پہنچاتے رہے، تو یہ جو شرک اور بدعت کے عادی انسان تھے، عادی بن چکے تھے، دعوت توحید کی طرف آنے لگے، سنت کے شیدائی ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ماننے لگے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ عرب کے ریگستانوں میں توحید کا پرچم لہرانے لگا، اور جب توحید قبول کرنے لگے، شرک اور بت پرستی سے دور ہونے لگے، تو ایک طرف توحید کا بول بالا اور دوسرے طرف کفار اور مشرکین میں ہلچل مچ گئی۔ جس چیز کو ہم روک رہے ہیں وہ چیز تو بڑھ رہی ہے، وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ ابھی تک جو لوگ آپ کو کہتے تھے آپ سچے ہیں، آپ امانت دار ہیں، وہ آپ کے مخالف ہو گئے، آپ کو جھٹلانے لگے، آپ کے خلاف ہو گئے، اور دعوت توحید سے روکنے کے لیے تمام طرح کے حربے استعمال کیے۔
एक तरीका, एक हरबा आपके चचा अबू तालिब आप पर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन आपकी भरपूर मदद करते थे, भतीजे की भरपूर मदद करते थे। तो कुफ्फार कुरैश का एक वफ्द आया कि चल के उनके चचा से ये कहा जाए कि इस काम से उनको बाज रखे। वफ्द आ गया अबू तालिब के पास, कहा अबू तालिब आप तो मुअज़्ज़िज़ीन कुरैश में से हैं और आपका दीन हमारा दीन तो एक ही है, अपने भतीजे के दीन पर तो आप नहीं हैं, हमारे मजहब पर हैं, हमारे दीन पर हैं। और कुछ सुना है आपके भतीजे, आप खुद जानते हैं कि वो हमारे देवी देवताओं को बुरा भला कहता है, ये हमारे आबा व अजदाद को गुमराह करार देता है। आप बुला करके उसको रोक दीजिए कि वो ये काम ना करे। अगर आप नहीं रोकते हैं तो हमारे और उनके दरमियान से आप हट जाइए, हम समझ लेंगे। और अगर नहीं हटते हैं तो ये सुन लीजिए कि उनके खिलाफ तो जंग छिड़ी हुई है, आपके खिलाफ भी हम जंग छेड़ देंगे। अबू तालिब सुन लो, जब एक मकाम था, एक मर्तबा था, लेकिन ये कुफ्फार कुरैश का वफ्द आ करके ऐसी ऐसी बातें कहता है, और ये कह करके सब चले गए। बहुत बड़ा असर हुआ। इस धमकी का असर अबू तालिब के ऊपर बहुत ज्यादा हुआ, और अपने भतीजे को बुलाते हैं, भतीजे जरा इधर आओ, तुम्हारी कौम के लोग आए हुए थे और ऐसी ऐसी बातें कह करके गए हैं, अपने ऊपर भी और मेरे ऊपर भी जरा रहम करो, इतना बोझ मेरे ऊपर मत डालो कि मैं उसको न सह सकूं। ये कह रहे हैं अपने भतीजे से। और नबी ये मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये समझा कि आज मेरे जो चचा आज तक साथ देते रहे, भरपूर मदद करते रहे, आहिनी दीवार बन करके खड़े रहते थे कुफ्फार और मुश्रिकीन के मुकाबले में, आज मेरा साथ छोड़ रहे हैं, साथ छोड़ रहे हैं। और दो टूक फैसला सुनाया अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कहा चचा जान आप सुन लीजिए कि अगर एक हाथ में ये सूरज ला करके रख दें और ये दूसरे हाथ में चांद ला करके रख दें और कह दें कि मैं इस दावत तौहीद से रुक जाऊं, तो मैं कभी नहीं रुक सकता। आपके आंखों में आंसू आ गया, ये कह करके आप उठ करके जाने लगे। चचा ने देखा भतीजे की आंख में आंसू, भतीजे की मोहब्बत दिल में गालिब आ गई। कहा भतीजे जरा इधर आओ, वापस आए, आंखों में आंसू देख लिया था। अभी तक मैं तुम्हारी मदद करता रहा और आज मैं ये कह रहा हूं, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूं कि तुम भी जा करके अपने दीन का, अपने तौहीद का पैगाम पहुंचाओ, और जब तक मेरी जिंदगी में जान है तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता और मैं तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकता। जाओ। मदद किए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतनी मदद किए तो कहा कम से कम अपने चचा को तो बचा लूं जहन्नम से, तौहीद का कलेमा तो पढ़वा दूं। वफात का वक्त आया तो कहा यह चचा जान सिर्फ आप ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं अल्लाह के यहाँ हुज्जत बन करके खड़ा हो जाऊंगा कि मेरे चचा ने कलमा तौहीद पढ़ लिया। पढ़ लीजिए। क्या फैसला किए, तौहीद से इनकार कर दिए, तौहीद को कबूल नहीं किए, तौहीद का इकरार नहीं किए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहन्नम में जाने से बचा भी नहीं सके, इसलिए कि तौहीद उनके पास नहीं थी। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने इसी चीज को कहा है कि अगर तौहीद नहीं है तो सारे अमल भी बर्बाद हो जाते हैं। अल्लाह ताला हदीस कुदसी के अंदर खुद फरमा रहा है कि मेरे बंदो
हर आदमी खतावार है। कहा कि अगर तुम गुनाह करते करते इस जमीन को भर दो, इतने तुम्हारे गुनाह हो जाएं, अगर तुमने मेरे साथ शिरक नहीं किया, तौहीद पर कायम रहे, तो मैं भी ये जमीन भर मगफिरत लेकर के आऊंगा, तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। ये तौहीद की बरकत है। ये तरगीब नहीं कि गुनाह हम करते रहें और तौहीद से सब माफ हो जाएगा। हमें तरगीब दी गई है, तौहीद पर आए तो फिर नेक अमाल करें, मिलावट ना उसके अंदर करें। भाइयों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबियों को यही समझाया था। कहा कि जो जर्रा बराबर शिर्क करेगा वो जहन्नम में चला जाएगा। और कहा देखो, दो आदमी थे, एक मक्खी की वजह से एक आदमी जन्नत में जा रहा है और उसी मक्खी की वजह से एक आदमी जहन्नम में जा रहा है। बड़ा ताज्जुब हुआ सहाबे कराम को। कहा अल्लाह के रसूल, क्या मामला है? ये कैसे एक मक्खी की वजह से कोई जन्नत में जा रहा है, जहन्नम में जा रहा है? कहा सुनो, दो आदमी, ये दोनों मुसलमान थे, ये गुजर रहे थे रास्ते से, और रास्ते में कुफार और मुश्रिकीन का कबीला पड़ता था, और जब तक कोई आदमी उस पर गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावा नहीं चढ़ा लेता था, उसको जाने नहीं देते थे। इन दोनों का गुजर हुआ तो नबी मोहतरम फरमाते हैं कि उन लोगों ने इनसे भी कहा कि भाई चढ़ा करके जाओ तभी जाने देंगे, वरना हम जाने नहीं देंगे। तो एक आदमी कहता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या चढ़ाऊंगा? चढ़ाने के लिए तो कुछ ना कुछ लोग ले करके जाते हैं, कुछ नहीं मेरे पास। कहा नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा। अगर कुछ नहीं है तो ये मक्खियां जो उड़ रही हैं, मक्खी पकड़ करके उसको तुम चढ़ा दो, तुम्हारा रास्ता साफ हो जाएगा। कहा बहुत आसान ये है, मेरी जिंदगी बच जाएगी, मेरी जान बच जाएगी, इसमें कौन सी बहुत बड़ी कीमत लग रही है। एक मक्खी पकड़ लिया और उस बुत पर चढ़ा दिया, रास्ता तो छोड़ दिया, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो जहन्नम में चला गया। दूसरे आदमी से कहा तुम भी चढ़ाओ। कहा मैं गैरुल्लाह के नाम पर चढ़ावा नहीं चढ़ाता, मैं नहीं चढ़ाऊंगा। किसी हाल तैयार नहीं हुआ, उसी वक्त लोगों ने उसे कत्ल कर दिया, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसको जन्नत नसीब फरमा दिया है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा था। ये फिर भाइयों, ये है तौहीद जो जन्नत में पहुंचा रही है। ये शिर्क है जर्रा बराबर जो आपको जहन्नम की तरफ पहुंचा रही है। एक औरत का वाकया और मैं बताना चाहता हूं, बड़ा ही दर्दनाक वाकया है। तौहीद परस्त औरत का वाकया है, और वो भी कब? जब हमारे नबी अकरम मुकर्रम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज गए थे, जन्नत की सैर कर रहे थे। सैर करते करते एक महल से बड़ी उम्दा खुशबू आ रही थी। जिब्रील अमीन से पूछा ये उम्दा खुशबू कैसी आ रही है? बड़ी बेहतरीन खुशबू है। कहा ये एक औरत और उसके बच्चों की खुशबू है। कहा बताओ मामला क्या है? कहा ये औरत फिरऔन के घर की नौकरानी थी, खादिमा थी, खिदमत करती थी, लेकिन अल्लाह को एक जानती थी, फिरऔन को रब नहीं मानती थी। जबकि फिरऔन क्या कहता था? अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही सबसे बड़ा रब हूँ। फिरऔन ये खुदाई का दावा करता था। वो औरत तौहीद परस्ती, उसको तो रब नहीं मानती थी। इत्तेफाक की बात, फिरौन की बेटी को कंघी कर रही थी और कंघी उसके हाथ से छूट करके गिर गई। जब उसने उठाया तो कहा बिस्मिल्लाह। तो लड़की ने कहा मेरे अब्बा के नाम से ना। कहा नहीं, मैं उस अल्लाह के नाम से ये कंघी उठाया है जो तुम्हारे अब्बा का भी परवरदिगार है। कहा मेरे अब्बा का कौन परवरदिगार है? मेरा अब्बा तो खुद परवरदिगार है, खुद रब है।
کہا نہیں وہ دوسرا ہے کوئی. کہا میں خبر کر دیتے ہوں ابھی. کہا جاؤ خبر کر دو. فرعون کی بیٹی نے آ کر کے خبر کر دیا, ارے جس کو نوکرانی رکھے ہیں وہ تو آپ کو رب نہیں مانتی ہے. کہا بلاؤ اس کو. وہ عورت آئی, کہا مجھے رب نہیں مانتی ہو؟ اس نے کہا میں اس کو رب مانتی ہوں جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے, وہ اللہ تعالیٰ ہے. اس نے حکم دے دیا, بادشاہ تھا, حکم دے دیا کہ اس کو سزا دی جائے اسی دنیا کے اندر. اور سزا کیسی؟ کہا تانبے کا برتن لاؤ, تیل گرم کرو اور سب کو اس میں جلا کر کے راکھ کر دو. بات چیت ہو رہی ہے سامنے, عورت پیچھے نہیں ہٹی, توحید کو بچا رہی ہے. اپنے سامنے وہ دردناک واقعہ دیکھ رہی ہے کہ فرعون کے سپاہی ایک ایک بچے کو پکڑ کے اس میں ڈال رہے ہیں اور بچے کوئلہ ہو جا رہے ہیں. ایک بچہ, دودھ پیتا بچہ, بولنے کی طاقت نہیں ہے, گود میں ہے, ماں کی محبت آ گئی کہ بچہ اب یہ بھی جل جائے گا, تھوڑا سا پیچھے ہٹنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو قوت گویائی دی, بچے کی بولنے کی طاقت آ گئی. اپنی امی سے کہنے لگا یا امّا اقتحمی, اے میری امی جان تم بھی اس میں کود جاؤ. فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ, کیونکہ دنیا کا عذاب یہ آخرت کے عذاب سے تو بہت ہلکا ہے, آخرت میں تو شدید عذاب ہوگا, کود جاؤ. حوصلہ ملا, وہ بھی اسی میں چھلانگ لگا دیا بچے کے ساتھ. تو حضرت جبریل امین نے کہا یہ دیکھو اس توحید پرست عورت کا محل ہے اور وہاں سے وہ خوشبو آ رہی ہے میرے بھائی. تو یہ ہے توحید کی میرے بھائیوں برکت. توحید ہی اول بھی ہے, وہیں سے ہم مسلمان ہوتے ہیں, لیکن آخری وقت تک توحید میں قائم رہنا یہ سب سے بہت ضروری ہے کہ بیچ میں ہم اللہ کے ساتھ کوئی ملاوٹ نہ کریں. کہ توحید ایک انسان کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. یہ توحید یہ جنت کی کنزی ہے, ہمیں اس کی حفاظت کرنی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو پکا اور سچا موحد اور توحید پرست بنائے, شرک اور بدعت سے اللہ تبارک و تعالی دور فرمائے. آمین یا رب العالمین.